اللہ کے نبی کے صحابی حضرت عمر مدینے سے چلتے ہیں کہاں؟ فلسطین کی طرف۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر بن العاص فلسطین میں موجود ہے، علاقوں کو فتح کیا، ان شام کے علاقوں کو فتح کرتے کرتے فلسطین اور ارض مقدس کے قریب اور بیت المقدس کے قریب پہنچے۔ بادشاہ جو اس وقت کفر کا جرنیل ان کی فوج کا جو جرنیل تھا، اس کو کہا کہ تمہاری عزت اور عافیت اسی میں ہے کہ تم اس حصے کو خالی کرو۔ وہ ہنس پڑا، اس کی فوج کے سپاہیوں نے اسے کہا ہنسے کیوں؟ کہا کہ ہماری تاریخ کی کتابوں میں یہ آیا ہے کہ جس شخص نے فلسطین کی سرزمین کو فتح کرنا ہے اس کا نام عمر ہے، اور یہ تو عمر بن العاص ہے، یہ مجھے دھمکی دے رہا ہے، نہیں، اس کے ہاتھ پہ یہ فلسطین فتح نہیں ہوگا، فتح ہوگا عمر کے ہاتھ پہ۔ انہوں نے صلح کی پیشکش کر دی، حضرت عمر مدینے سے چلے۔ امیر المومنین ہیں، خلافت کا تاج رکھا ہے، سراپا عدل اور انصاف ہیں، عدالت کے پیکر ہیں، مجسمہ ہیں، تاجدار ہیں۔ مدینے سے چلتے ہیں، ایک اونٹنی کو لیا، 2 تھیلے لیے، ایک پانی کا مشکیزہ لیا، اور یہ ہے جی لاکھوں مربع میل کا حکمران مدینے کی سرزمین سے شام اور فلسطین کی اس سرزمین کی طرف جا رہا ہے جہاں روم اور فارس کی طاقتوں کو اسلام کے شہزادوں نے کچلا تھا۔ نکل رہے ہیں، ایک غلام کو ساتھ لیا، چل پڑے، راستے کی دھول اپنے وجود پر گرد و غبار میں ڈوبے ہوئے، 16 کے قریب قمیص پر پیبند کے نشان لگے ہوئے، روم اور فارس کی طاقتوں ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے جا رہے ہیں، پھٹے پرانے جوتے ہیں۔ جب اس سرزمین پہ پہنچے تو حضرت عمر بن العاص ان لوگوں نے حضرت فاروق اعظم کی اس شان کو دیکھا تو حیران ہو گئے۔ جب وہاں پہنچے تو غلام سواری پہ ہیں، حضرت عمر پیدل جا رہے ہیں۔ حقوق کی رعایت دیکھیے، عدل کا پیکر حضرت عمر جیسا عادل کون ہو سکتا ہے؟ عدالت کا یہ معیار ہے کہ غلام کو سواری پہ بٹھایا اور خود پیدل، اور جب وہاں پہنچے تو باری غلام کی تھی اور حضرت عمر پیدل تھے۔ تو صلح کے نتیجے میں بغیر لڑائی کے روم کی ان طاقتور ان صلیبیوں نے اسی فرض ارض مقدس اور بیت المقدس کو خالی کر دیا۔ یہ اسلام کے پہلے جرنیل تھے حضرت عمر، جنہوں نے یہودیت کے چنگل سے بیت المقدس کو آزاد کیا۔ یہ اللہ کے نبی کی بشارت بھی تھی۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مسلمانوں کے باہمی افتراق نے عباسی دور کے بعد فاطمی حکومت کے ادوار کے اندر مسلمانوں کے باہمی افتراق کے نتیجے میں 70,000 مسلمان شہید ہوتے ہیں۔ پھر یہ ارض مقدس واپس ان صلیبیوں کے قبضے میں چلا جاتا ہے۔ پھر اس سے کچھ عرصہ بعد تقریباً 80-88 سال کے بعد صلاح الدین ایوبی جیسا عظیم الشان جرنیل امت مسلمہ کو ایسا ملتا ہے، اس نے 18 حملے کیے صلیبیوں پر، اور 88 سال کے بعد اس ارض مقدس کو واپس مسلمانوں کے پاس لا کر رکھا، اور یہ علاقہ واپس مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ تقریباً 750 سال مسلمان، اس کے بعد صلاح الدین ایوبی کے بعد یہ بیت المقدس اور یہ علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ پھر یہ مسلمانوں کے قبضے سے 1917 کے قریب نکل گیا، اور آج تک یہودی اس پر قابض ہے۔ ساری دنیا کا یہود وہاں جمع ہو رہا ہے، یہودی یہ طاقتیں وہاں جمع ہیں، اور یہ اللہ کے نبی کے جو قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ یہود کا خاتمہ ہوگا۔ یہ قیامت کے قریب کا ایک زمانہ ہے کہ یہود کی ساری طاقتیں وہاں جمع ہیں، اور اسلام کے لشکر بھی وہیں پر جمع ہوں گے۔ وہیں عراق اور شام کے درمیان سے دجال اٹھے گا، دجال کا فتنہ وہیں سے۔ شام کی سرزمین میں دمشق کے قریب سفید میناروں پہ حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، یہ بھی شام کی سرزمین، دجال بھی اسی شام کی سرزمین سے اٹھے گا، اور اسی فلسطین اور ارض مقدس کے قریب یاجوج ماجوج کا جو فتنہ ہے اس نے بھی یہاں سے نکلنا ہے۔ اس لیے میں نے کہا قرب قیامت کے فتنوں کا، بڑے بڑے فتنوں کا ظہور اس ارض شام کے اندر ہے۔ پھر فتنوں کے مقابلے کے لیے اسلام کے جو لشکر اٹھیں گے وہ بھی یہیں سے اٹھیں گے، جہاد کے علم کو سر بلند کرنے کے لیے اٹھیں گے۔